السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شادی کو 5 سال ہو گئے، لیکن میں ابھی تک بے اولاد تھی کیونکہ میرا شوہر بانجھ تھا۔ شوہر کی عزت کی خاطر میں خاموش رہی تھی، لیکن میری ساس نے میرے شوہر کی دوسری شادی کروا دی۔ مجھ پر آسمان ٹوٹ پڑا جب میری سوتن 1 ماہ کے بعد ہی حاملہ ہو گئی۔ شوہر بھی پریشان تھا۔ پھر ایک رات میں سوتن سے کہنے لگی، سچ سچ بتاؤ کہ یہ بچہ کس کا ہے، ورنہ میں تمہارا سچ سب کے سامنے لے آؤں گی۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، اگر سچ جاننا ہے تو کل رات خود ہی دیکھ لینا۔ جیسے ہی میں اس کے کمرے میں گئی تو مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی، کیونکہ کمرے میں شوہر نہیں بلکہ طارق میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ اس کی ماں بھی میرے باری صدقے جاتے نہ تھکتی تھی، مگر ان کے دل میں اولاد کی شدید خواہش تھی، جس کا ذکر وہ مجھ سے بہت بار کر چکی تھی۔ اولاد کی خواہش بھلا کس ماں باپ کو نہیں ہوتی؟ میں نے بھی طارق سے بہت بار اس بارے میں بات چیت کی تھی، اور آخر کار وہ میری بات مان کر ڈاکٹر صاحب کے پاس چل ہی پڑا تھا۔ مگر ڈاکٹر صاحب کی بات سن کر ہمارے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ بانجھ میں نہیں بلکہ طارق خود تھا۔ میں نے طارق کو بہت سمجھایا تھا کہ وہ اس بارے میں اپنی ماں کو بتا دے، کیونکہ اس کی ماں تو مجھے ہی تانے دیتی رہتی تھی، مگر طارق نہ مانا تھا، اور اس کی ماں نے طارق کی اولاد دیکھنے کے لیے اس کی دوسری شادی کر ڈالی تھی، کیونکہ اس کو یہی لگتا تھا کہ کمی مجھ میں تھی۔ میں مجبور تھی، بے بس تھی، لاچار تھی، اس لیے میں بھی چپ چاپ خاموشی سے سب کچھ دیکھتی رہی تھی، اور طارق کی دوسری بیوی میری سوتن بن کر میرے گھر پر آ کر راج کرنے لگی تھی۔ میں اس لیے خاموش تھی کہ ایک نہ ایک دن حقیقت سب کو معلوم ہو ہی جائے گی۔ مگر اس روز میں حیران و پریشان رہ گئی جب طارق کی دوسری بیوی نے سب کو یہ خوشخبری سنا ڈالی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ مجھے اس کی یہ بات کسی طور پر بھی ہضم نہیں ہو رہی تھی، اس لیے میں نے اس کی رپورٹس چیک کی۔ وہ بھی بالکل ٹھیک تھیں، جو یہ بتا رہی تھیں کہ وہ سچ میں ماں بننے والی تھی۔ مگر میں حقیقت جاننا چاہتی تھی کہ آخر جھوٹ کون بول رہا تھا۔ کیا وہ طارق تھا جو مجھ سے جھوٹ بولے جا رہا تھا، یا وہ اس کی دوسری بیوی تھی جو سب گھر والوں سے جھوٹ بول رہی تھی؟ اس کی دوسری بیوی مجھے کہنے لگی کہ اگر تم سچ جاننا چاہتی ہو تو رات کو میرے کمرے میں آ جانا، اور میں ڈرتے ڈرتے اس کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ مگر جب میں نے اس کے کمرے میں، میرا نام صدف ہے، میرا تعلق وسطی سندھ سے تھا، جہاں میں اپنے بوڑھے ماں باپ کے ساتھ رہتی تھی۔ میری اماں جان ایک سادہ سی دیہاتی عورت تھی، اور ابا جان کسی کی زمینوں پر ٹھیکے کا کام کیا کرتے تھے۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، اس لیے وہ میرے سارے لاڈ اٹھاتے تھے، مجھے کبھی بھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی تھی۔ مجھے پڑھنے لکھنے کا بہت زیادہ شوق تھا، مگر ہمارے گاؤں میں لڑکیوں کی تعلیم کے لیے کوئی مناسب انتظام نہیں تھا، اس لیے میرا پڑھنے کا شوق دل میں ہی رہ گیا تھا۔ ہمارا گزارا ٹھیک ٹھاک ہو جاتا تھا، مگر جب گھر کی ضروریات کچھ زیادہ ہی بڑھنے لگ گئی تو اماں جان نے بھی گاؤں کے کچھ گھروں میں صفائی ستھرائی کا کام شروع کر دیا تھا، تاکہ وہ گھر کی بنیادی ضروریات پوری کرنے میں ابا جان کی مدد کر سکے۔ اماں میرے پڑھائی کے شوق سے بھی بہت اچھی طرح سے واقف کار تھی، اس لیے وہ جن گھروں میں صفائی ستھرائی کا کام کرتی تھی، ان گھروں کے بچوں کی پرانی کتابیں اکثر میرے لیے لے آیا کرتی تھی، اور میں انہی کتابوں میں رنگ برنگے بھر کر اپنا دل بہلا لیا کرتی تھی۔ ابا جان جن لوگوں کی زمینوں پر کام کرتے تھے وہ بھی بہت زیادہ مہربان تھے، اور ہماری بہت مدد کر دیا کرتے تھے۔ وقت پر لگا کر اڑنے لگا تھا، اور میں جوان ہونے لگ گئی تھی۔ تب اماں ابا کو میری شادی کی فکر ستانے لگی، اور انہوں نے میرے لیے کوئی مناسب سا رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا تھا۔ اماں ابا کی شدید خواہش تھی کہ وہ مجھے بھی اپنے پاس ہی کسی گاؤں میں بیاہ کر رخصت کر دیتے۔ بہت عرصے تک وہ میرے لیے
کسی مناسب رشتے کی تلاش میں رہے تھے، مگر میری نکلتی عمر نکلتی چلی جا رہی تھی اور ان کو کوئی مناسب رشتہ ہی نہیں مل پا رہا تھا۔ پھر ایک دن ان کو ساجد نام کا رشتہ پسند آ ہی گیا تھا۔ میری منگنی ہو گئی تھی اور شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں، کیونکہ ابا جان مجھے جلد از جلد گھر سے رخصت کر دینا چاہتے تھے، کیونکہ گاؤں کے لوگ بہت کم عمری میں ہی اپنی لڑکیوں کو بیاہ دیتے تھے۔ میں بہت خوش تھی اور اپنی شادی کے وہ خواب دیکھنے لگ گئی تھی جو ہر لڑکی دیکھتی ہے۔ جب میری رخصتی کا دن قریب آنے والا تھا، تب ابا جن لوگوں کی زمینوں پر کام کرتے تھے، انہوں نے ابا کو ساجد کے بارے میں وہ بھیانک حقیقت بتا ڈالی، جس کے بعد ابا جان نے میرا ساجد کے ساتھ رشتہ ختم کر دیا تھا۔ لوگوں سے ہمیں یہ معلوم ہوا تھا کہ ساجد ایک شرابی لڑکا تھا اور کبھی کبھی جوا بھی کھیلتا تھا۔ ابا جان مجھے کسی شرابی کے حوالے کرنے کو بالکل بھی تیار نہ تھے۔ تبھی میری شادی کی تیاریاں رک گئی تھیں اور میرے خواب میری آنکھوں میں ہی دم توڑ سے گئے تھے۔ میں اپنی منگنی کے ٹوٹنے کا سن کر بہت زیادہ رونے لگ گئی تھی اور اماں سے گلہ کرنے لگی تھی کہ میری قسمت اچھی نہیں تھی، مگر اماں نے مجھے ناشکری کرنے سے منع کر دیا تھا۔ اور پھر ان زمینوں کے مالک نے ہی میرے لیے طارق کا رشتہ بتایا تھا۔ طارق کا تعلق ہمارے قریبی گاؤں سے ہی تھا اور وہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ طارق شہر کی ایک بڑی سی کمپنی میں کام کرتا تھا، اس کی تنخواہ بہت اچھی تھی۔ اماں ابا کو بھی یہ رشتہ بہت مناسب لگا تھا اور اس رشتے کی گارنٹی تو زمینوں کے مالک نے بھی خود دے ڈالی تھی کہ لڑکا بہت اچھا تھا اور اس کے گھر والے میرا بہت اچھا خیال رکھ سکتے تھے۔ جو تھوڑی بہت چھان بین کے بعد اماں ابا نے مجھے طارق کے ساتھ رخصت کر دیا تھا۔ طارق سچ میں بہت اچھا لڑکا تھا اور میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ اس کی ماں بھی مجھ سے بے حد پیار محبت کرتی تھی۔ طارق کی فیملی چھوٹی سی ہی تھی، اس کے گھر میں صرف اس کے ماں باپ ہی تھے جن کے ساتھ سارا دن وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوتا تھا۔ شروعات میں تو مجھے محسوس ہی نہیں ہوا تھا کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر سے رخصت ہو کر چلی آئی تھی۔ اس گھر میں میری ہر ضرورت اور آرام کا خاص خیال رکھا جاتا تھا، مگر جب میری شادی کو تقریباً 1 سال ہونے والا تھا، تب میرے ساس میرے پاس چلی آئی اور مجھے کہنے لگ گئی، بیٹا تم ہمیں خوشخبری کب سناؤ گی؟ میں ان کی بات سن کر بس شرما کر رہ گئی تھی۔ جب میں نے اس بارے میں طارق سے بات چیت کی تو وہ مجھے کہنے لگا کہ ابھی اتنی جلدی بھی کیا ہے، آخر ابھی ہماری شادی کو عرصہ ہی کتنا ہوا تھا۔ مگر اس کی ماں ہر دوسرے دن مجھ پر ہی یہ زور ڈالنے لگ گئی تھی کہ ان کو اپنی پوتی یا پوتا دیکھنے کا بہت جلد دیکھنا ہے۔ جب میں نے اس بارے میں طارق سے بات چیت کی تو اس نے مجھے ایک بار پھر سے دلاسا دے دیا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جا رہا تھا، میرے دل میں بھی اولاد کی شدید خواہش جنم لینے لگ گئی تھی، کیونکہ طارق خود تو سارا دن گھر سے باہر مصروف رہتا تھا۔ میں گھر میں اکیلی خالی گھروں کی دیواروں کو تکتی رہ جاتی تھی۔ آخر کار طارق نے میری بات مان ہی لی تھی۔ جب ہمیں کوئی بھی امید نظر نہ آئی، تب ہم نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم کسی ڈاکٹر سے رجوع کریں گے کہ آخر مسئلہ کیا تھا۔ ہم دونوں ایک بہت ہی اچھے ڈاکٹر صاحب کے پاس مشورہ کے لیے چلے گئے تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے ہم دونوں کا بہت اچھی طرح سے معائنہ کیا تھا اور پھر اس نے ہمیں وہ خبر سنائی جو مجھ پر بجلی بن کر گر گئی تھی۔ ڈاکٹر صاحب کی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ جب اس نے بتایا تھا کہ کمی مجھ میں نہیں بلکہ طارق میں تھی، اس نے مجھے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ طارق کبھی بھی باپ نہیں بن سکتا تھا، بلکہ وہ بانجھ تھا۔ یہ خبر تو ہم دونوں پر جیسے قیامت بن کر ٹوٹی تھی۔ وہ حسرت جو میں 2 سالوں سے اپنے دل میں لیے بیٹھی ہوئی تھی، مجھے احساس ہو گیا تھا کہ وہ حسرت ہمیشہ ہمیشہ میرے دل میں ہی رہے گی۔ میں اس کو کبھی بھی پورا ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکوں گی، کیونکہ
میرا شوہر کبھی کوئی بچہ پیدا کر ہی نہیں سکتا تھا۔ طارق نے بھی جب یہ خبر سنی تو کچھ لمحے کے لیے وہ بھی ساکت ہو گیا تھا۔ طارق نے اپنے ماں باپ کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا، بلکہ اس کی ماں اکثر مجھ سے پوچھتی رہتی تھی کہ میں ان کو خوشخبری کب سنا رہی ہوں۔ میرا دل بیٹھ سا جاتا تھا۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں ان کو کس طرح سے بتاتی کہ وہ خوشی اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھ سکتے تھے، کیونکہ ان کا بیٹا بچہ پیدا ہی نہیں کر سکتا تھا، اور اس کی وجہ سے میں بھی ساری زندگی اولاد کے لیے ترسنے والی تھی۔ طارق مجھ سے بے شک بہت پیار محبت کیا کرتا تھا، مگر میرے دل میں جو اولاد کی شدید خواہش تھی میں اس سے دور نہیں رہ سکتی تھی۔ طارق خود تو سارا دن اپنے کام سے باہر رہتا تھا، مگر خالی گھر مجھے کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں اپنی تنہائی کا ساتھی کس کو بناتی۔ مجھے رہ رہ کر طارق کی کمی پر رونا آتا تھا۔ جب کافی عرصہ گزر گیا اور طارق کے ماں باپ کو کوئی خوشخبری نہ ملی تو ان کو لگنے لگا کہ شاید میں بانجھ تھی۔ انہوں نے مجھے طارق کے سامنے بہت بار بانجھ ہونے کا طعنہ دیا تھا، مگر طارق جو مجھ سے اتنی محبت کرتا تھا وہ ایک دم سے بدل گیا تھا۔ وہ کبھی بھی اپنے ماں باپ کو یہ نہیں بتا سکا تھا کہ بانجھ میں نہیں بلکہ وہ خود ہی تھا۔ میں نے طارق سے بہت بار گلہ شکوہ کیا تھا، مگر وہ ہر بار میرے سامنے شرمندہ سا ہو جاتا اور مجھے کہہ دیتا کہ میرے باپ کو مجھ سے بہت سی امیدیں ہیں، اس لیے میں ان کو سچ نہ بتاؤں۔ میں نے طارق سے بہت بار کہا تھا کہ وہ گھر جلدی آ جایا کرے، کیونکہ خالی گھر میں میرا دم گھٹتا چلا جاتا تھا۔ طارق کے گھر میں موجود ہونے سے مجھے کچھ تو حوصلہ ہو ہی جاتا تھا، اس کی موجودگی میں بھی اس کی ماں مجھے طعنے دینے سے باز نہ آتی تھی۔ پھر آخر کار ایک دن تھک ہار کر انہوں نے مجھ سے کہہ ہی دیا تھا کہ اگر میں ان کو اولاد کی خوشی نہیں دے سکتی تھی تو ان کو صاف صاف بتا کیوں نہیں دیتی تھی۔ میں بے بس تھی، مجبور تھی، لاچار تھی۔ میں آخر کو بھلا ان کو کیا جواب دیتی؟ تب وہ مجھے کہنے لگے، اگر تم ہمیں یہ خوشی نہیں دو گی تو ہم اپنے بیٹے کی دوسری شادی کر ڈالیں گے، کیونکہ ہم تمہاری وجہ سے ساری زندگی اس خوشی سے محروم نہیں رہ سکتے۔ یہ بات سن کر تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ شاید طارق اب میری حمایت میں کچھ بول دے گا اور سب کو سچ بتا ڈالے گا، مگر وہ بھی چپ چاپ خاموشی سے سارا تماشا دیکھتا رہا تھا۔ اور اس طرح میری شادی کے 5 سال کے بعد میرے شوہر کی دوسری شادی کر دی گئی تھی، اور میں کچھ بھی نہ کر پائی تھی، کیونکہ میرے پاس کچھ بولنے کا فائدہ بھی نہ تھا۔ نہیں، الٹا وہ مجھے ہی گھر سے نکال دیتے، اور میں اپنے باپ پر بڑھاپے میں بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی۔ میری تو پہلے ہی ایک منگنی ختم ہوئی تھی، اگر طارق بھی مجھے چھوڑ دیتا تو میں کہاں جاتی۔ طارق جیسا بھی تھا میرا خیال تو بہت رکھتا تھا۔ اس کے ساتھ میں 2 وقت کی روٹی عزت کے ساتھ کھا پی رہی تھی، اور ایک چھت کے نیچے محفوظ ہاتھوں میں بھی تھی۔ اگر اس کے ماں باپ کو لگتا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کی دوسری شادی کر کے اپنے ارمان پورے کر سکتے تھے تو میں نے ان کو روکنا مناسب سمجھا ہی نہیں تھا۔ اور سونیا میری سوتن بن کر میرے ہی گھر میں چلی آ گئی تھی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں طارق کی ماں کو ساری حقیقت بتا دیتی کہ بانجھ میں نہیں بلکہ ان کا اپنا بیٹا ہی تھا، جس کی وہ جتنی چاہے شادیاں کروا لیتی، وہ کبھی باپ بن ہی نہیں سکتا تھا۔ مگر طارق مجھے ہر بار خاموش کروا دیتا تھا۔ سونیا کے آنے کے بعد بھی اس کا رویہ میرے ساتھ نہیں بدلا تھا، بلکہ وہ میرے ساتھ ویسا ہی تھا جیسا کہ سونیا کے آنے سے پہلے، جبکہ سونیا مجھ سے کافی چڑھتی تھی، لیکن اس نے بہت جلد طارق کی ماں کے دل میں گھر کر لیا تھا۔ سونیا کے گھر آتے ہی جیسے طارق کی ماں کو ایک نئی زندگی مل گئی تھی۔ وہ ہر وقت اس کے آگے پیچھے گھومتی پھرتی رہتی اور اس کا ہر کام اپنی ہاتھوں سے کیا کرتی اور اس کے آرام و سکون کا پورا خیال رکھتی، اور مجھے وہ ہمیشہ نظر انداز کر دیتی تھی، جیسے میں اس گھر میں کوئی غیر ضروری چیز تھی۔
سونیا بھی خوب اداکاری کرتی اور مجھ پر تانے کسنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتی تھی۔ سونیا میرے ساتھ وہی نرم رویہ رکھتا تھا، مگر مجھے یہ سکون عارضی محسوس ہونے لگا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا چلا گیا، طارق کی ماں کو لگنے لگا کہ شاید سونیا بھی ماں نہیں بننے والی تھی۔ ان کے چہرے پر مایوسی کے آثار نمایاں ہونے لگ گئے تھے۔ وہ پہلے تو سونیا کو تسلیاں دیتی رہیں، مگر جب 1 سال ہونے والا تھا تب ایک دن اچانک سونیا نے میرے سر پر دھماکہ کر دیا تھا، جب اس نے سب کو یہ خوشخبری سنا ڈالی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ سونیا کو جب بھی موقع ملتا وہ مجھے نیچا دکھانے کی بہت کوشش کرتی تھی اور مجھ پر جتاتی تھی کہ وہ ماں بن سکتی ہے، جبکہ میں بہت زیادہ حیران و پریشان تھی کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا تھا۔ طارق بھی شاکڈ تھا، مگر وہ خود سے سونیا کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تھا، کیونکہ یہ تو صرف میں اور طارق ہی جانتے تھے کہ کمی طارق میں ہی تھی۔ طارق نے اس بارے میں سونیا کو کچھ بھی نہیں بتایا ہوا تھا۔ میں اور سونیا تو حیران و پریشان رہ گئے کہ آخر یہ معجزہ ہو کیسے گیا تھا۔ میں نے سونیا سے بہت بار پوچھا تھا کہ وہ سونیا سے اس بارے میں بات چیت کر کے پوچھے کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے، مگر طارق کو نہ جانے کس بات کا ڈر تھا، خوف تھا۔ اس نے مجھے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ وہ سونیا سے کچھ بھی نہیں پوچھے گا۔ مجھے اس کے رویے پر بہت حیرانگی ہوتی تھی۔ آخر وہ سونیا سے بات پوچھتے ہوئے اتنا ڈرتا کیوں تھا؟ مگر وہ ہر بار مجھے کسی بہانے سے ٹال دیتا اور کہتا کہ وقت آنے پر میں خود ہی معلوم کروا لوں گا کہ آخر کو ماجرا کیا تھا۔ جبکہ دوسری طرف طارق کی اماں سارے محلے میں خوشی سے مٹھائیاں بانٹتی پھر رہی تھی اور ہر ایک کو وہ یہ خوشخبری سناتی پھر رہی تھی کہ بہت جلد ان کے گھر پوتا آنے والا تھا۔ مجھ سے یہ بالکل بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ سونیا نے اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولا تھا، اور طارق کی ماں کی آنکھوں کا تارا بن بیٹھی تھی۔ میں نے سونیا پر نظر رکھنا شروع کر ڈالی تھی تاکہ حقیقت کو جان سکتی۔ میں نے یہ دھیان رکھنا شروع کر دیا تھا کہ کب وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس چیک اپ کے لیے جائے گی تاکہ ساری حقیقت کھل کر سامنے آ سکتی۔ مگر سونیا کی رپورٹس دیکھ کر میرے تو اوسان ہی خطا ہو گئے تھے۔ وہ جھوٹ نہیں بول رہی تھی، بلکہ وہ تو سچ میں ماں بننے والی تھی۔ میں نے اس بارے میں ماں سے بات کی تھی کہ آخر یہ سب کیسے ہو گیا تھا۔ مجھے یہ ڈر تھا کہیں طارق نے مجھ سے جھوٹ تو نہیں بولا تھا، کہیں وہ خود ہی تو نہیں چاہتا تھا کہ اس کی دوسری شادی بھی ہو جائے، اس لیے اس نے میرے ساتھ یہ سارا ڈرامہ رچایا تھا۔ لیکن طارق بھی میری طرح ہی حیران و پریشان تھا۔ وہ مجھے قسمیں کھا کھا کر یقین دلا رہا تھا کہ اس نے مجھ سے جھوٹ نہیں بولا تھا۔ مجھے اپنے شوہر کی بے بسی پر بہت رونا آیا تھا۔ میں سوچنے لگی تھی کہ طارق کو اتنا بڑا جھوٹ بولنے کی بھلا کیا ضرورت تھی، اس کا تو جھوٹ سے کوئی فائدہ ہونے والا بھی نہیں تھا۔ تب مجھے سونیا پر شک ہونے لگا تھا کہ آخر وہ ایسا جھوٹ کیوں بول رہی تھی۔ میں سونیا سے بھی لڑنے جھگڑنے لگی تھی کہ آخر کار وہ اتنا بڑا جھوٹ کیوں بول رہی تھی۔ یہ جھوٹ بول کر اس کو آخر کیا ملنے والا تھا؟ تب سونیا کا رویہ میرے ساتھ کچھ نرم سا ہوا تھا اور وہ مجھے کہنے لگ گئی تھی کہ میں تو بہت دیر سے اس انتظار میں تھی کہ تم میرے پاس خود چل کے آؤ اور اس جھوٹ کے بارے میں پوچھو، کیونکہ جب بھی میں نے یہ خوشخبری سنائی تھی تو سب سے پہلے تمہارے ہی چہرے کے آثار بدلے تھے، اور میں خوب جان گئی تھی کہ تمہیں معلوم تھا کہ میں جھوٹ بول رہی تھی۔ مگر وہ مجھے کہنے لگی تم سچ سچ جاننا چاہتی ہو تو رات کو میرے کمرے میں آ جانا۔ میں نے اس سے بہت بار اصرار کیا تھا کہ وہ مجھے حقیقت بتا دے، اور وہ بار بار مجھے یہی کہہ رہی تھی کہ وہ مجھے حقیقت بتانے سے زیادہ حقیقت دکھانے پر یقین رکھتی تھی۔ میں تو اتنا تو جان ہی گئی تھی کہ سونیا ماں بننے والی نہیں تھی، مگر آخر وہ مجھے اپنے کمرے میں بلا کر کیا دکھانا چاہتی تھی؟ میں نے وہ دن بہت بے چینی سے گزارا تھا، اور جیسے ہی رات ہوئی
تو میں سونیا کے کمرے میں پہنچ گئی تھی۔ جب میں اس کے کمرے میں پہنچی تھی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی سانس نیچے کو رہ گئی تھی، کیونکہ اس وقت سونیا کے کمرے میں میرے شوہر کے علاوہ ایک دوسرا آدمی بھی موجود تھا جس کو میں نہیں جانتی تھی۔ پہلے تو میں یہ سوچنے لگی تھی کہ اگر طارق رات کے اس پہر نہ ہوتے تو میرے کمرے میں تھا اور نہ ہی سونیا کے کمرے میں، تو پھر آخر کو وہ کہاں تھا اور سونیا کے پاس موجود وہ آدمی کون تھا جو سونیا کو کچھ فائلیں پکڑا رہا تھا۔ میں خاموشی سے چپ چاپ سب کچھ دیکھتی رہ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ انجان آدمی سونیا کے کمرے سے چلا گیا، تب سونیا نے مجھے آواز دی اور کہنے لگی کہ میں جانتی ہوں کہ تم مجھے دیکھ رہی ہو، اب سامنے کو آ جاؤ اور میرے ہاتھ میں جو یہ فائل ہے آ کر خود ہی اس کو دیکھ لو۔ کیا تم حقیقت کو نہیں جاننا چاہتی؟ میں ڈر گئی تھی کہ کہیں سونیا کوئی ناجائز کام تو نہیں کر رہی تھی۔ تب سونیا نے وہ فائل میرے حوالے کی تھی جو انجان آدمی اس کو دیکھ کر چلا گیا تھا، اور اس فائل کو دیکھ کر ساری کی ساری حقیقت میری سمجھ میں آ گئی تھی کہ سونیا آخر کیا کرنا چاہتی تھی۔ اس فائل میں دو طرح کی رپورٹس تھیں، ایک پازیٹیو اور ایک نیگیٹو۔ نیگیٹو رپورٹ سونیا کی اپنی تھی اور پازیٹیو رپورٹ پر کسی اور عورت کا نام لکھا ہوا تھا۔ پھر سونیا نے مجھے ان دونوں کے علاوہ ایک اور رپورٹ دکھائی تھی جس کے اوپر سونیا کا اپنا نام لکھا ہوا تھا، لیکن وہ رپورٹ پازیٹیو تھی۔ میں نے سونیا سے پوچھا آخر وہ ایسا کیوں کر رہی تھی، آخر وہ سب گھر والوں سے جھوٹ کیوں بول رہی تھی۔ تب وہ مجھے کہنے لگی کہ طارق نے تو اس کے ساتھ وہ تعلق قائم کیا ہی نہیں تھا جو ایک میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے، لیکن جب طارق کو یہ خبر مل گئی تھی کہ سونیا حاملہ ہے تو طارق خاموشی سے کھڑا رہا تھا، اور اسی بات نے سونیا کو الجھا دیا تھا۔ اس کو لگا تھا کہ شاید طارق اس بارے میں اس سے خود ہی بات چیت کرے گا، مگر وہ تو بالکل ہی خاموش ہو گیا تھا۔ سونیا نے صرف اتنا ہی کہا تھا، بلکہ وہ مجھے مزید یہ بھی بتانے لگ گئی تھی کہ وہ اکثر راتوں کو بھی گھر سے غائب رہتا تھا اور اس کے پاس ہی نہیں آتا تھا۔ وہ جب بھی اسے پوچھتی تھی تو وہ سونیا کو یہ کہہ دیتا تھا کہ وہ میرے پاس آیا ہوا ہے، مگر ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ طارق جھوٹ کیوں بول رہا تھا۔ تب میں نے سونیا کو طارق کے بارے میں ساری حقیقت بتا ڈالی تھی اور اس کو کہنے لگ گئی تھی کہ بانجھ میں نہیں بلکہ طارق خود ہی تھا، مگر وہ اپنے گھر والوں کے سامنے اس بات کا اعتراف نہیں کرتا تھا، اور اس کی ماں مجھے ہی تانے دیتی رہتی تھی۔ اس لیے اس کی ماں نے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے اس کی دوسری شادی کروا ڈالی تھی، اور میں خاموش تھی۔ جب حقیقت سب کے سامنے آ جائے گی تو خود ہی سب سچ جان جائیں گے۔ میری بات سن کر سونیا ایک طنزیہ مسکراہٹ سے مجھے دیکھنے لگی تھی کہ میں جانتی تھی کہ طارق جھوٹ بول رہا ہے، اس لیے تو میں نے یہ سب کچھ کرنے کا سوچا تھا۔ میں نے سونیا سے اس انجان آدمی کے بارے میں پوچھا تھا جو رات کے اس پہر اس کے کمرے میں موجود تھا۔ سونیا مجھے کہنے لگی کہ وہ اس کا دور پاس کا ایک رشتہ دار تھا اور ایک ہسپتال میں کام کیا کرتا تھا۔ سونیا نے جان بوجھ کر اس سے اپنی پازیٹیو رپورٹس بنوائی تھیں تاکہ وہ ساری کی ساری حقیقت کو جان سکتی۔ تبھی سونیا نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ خود ہی سب گھر والوں کو حقیقت بتائے گی، کیونکہ طارق نے تو اس کا کوئی بھی حق ادا کیا ہی نہیں تھا، الٹا وہ خود خاموشی سے بیٹھا سارا تماشا دیکھے چلے جا رہا تھا، اور اس کی خاموشی کی سزا ہم دونوں بے قصور عورتوں کو بھگتنی پڑ رہی تھی۔ میں نے سونیا کو سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی کہ وہ ایسا بالکل بھی نہ کرے، مگر وہ میری بات مانتی ہی نہیں تھی، اور اس نے سب گھر والوں کو حقیقت بتا ہی ڈالی تھی۔ اس حقیقت کو سن کر جیسے سب گھر والوں کو سانپ سونگھ گیا تھا، اور طارق بھی سر جھکا کر خاموشی سے چپ چاپ بیٹھا رہا تھا اور سب کچھ سن رہا تھا۔ طارق کی ماں جو پہلے مجھ سے نفرت کرنے لگی تھی، ایک دم سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے،
وہ تو ہمیشہ ہی مجھے ہی قصوروار سمجھتی رہی تھی، مگر جب اس کو معلوم ہوا کہ اصل قصوروار تو اس کا اپنا بیٹا تھا، تب وہ میرے سامنے شرمندہ ہوتی رہ گئی۔ تب طارق کی ماں مجھ سے معافیاں مانگنے لگی تھی کہ انہوں نے مجھے ہی غلط سمجھا تھا اور اپنے بیٹے کے بارے میں کبھی پوچھا بھی نہیں تھا۔ آج میری اور طارق کی شادی کو کوئی 8 سال ہو گئے ہیں۔ طارق نے مجھ سے بہت بار کہا ہے کہ میں اس کو چھوڑ کر اپنی زندگی جی لوں، مگر میں طارق سے سچی پیار محبت کرتی ہوں اور اب میں ساری زندگی اسی کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہوں۔ اب ہم نے یتیم خانے سے ایک بچہ عباس گود لیا ہے اور سونیا اس انکشاف کے بعد خود ہی طارق کو چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اب طارق کی ماں کو مجھ سے کوئی بھی شکایت نہیں ہوتی، بلکہ وہ تو اب بھی میرا خیال اپنی بیٹیوں کی طرح ہی رکھتی ہے، کیونکہ وہ خوب جانتی ہے کہ میں بے قصور ہوتے ہوئے بھی ان کے قصوروار بیٹے کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہی ہوں۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ آخر مرد اپنی غلطی کوئی بہت بڑا سبق سیکھنے کے بعد ہی قبول کیوں کرتا ہے۔ اگر طارق آسانی سے مان جاتا اور خود اعتراف کر لیتا تو ہماری زندگی میں اتنی مشکلات کبھی بھی نہ آتی۔ محترم ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔